اچھا، اب حضرت ابو موسیٰ اشعری کے آنے کے بعد تحکیم کا معاہدہ لکھا گیا، کتابت شروع ہوئی تھی کہ حضرت علی کے نام کے ساتھ امیر المؤمنین لکھنے پر امیر معاویہ کو یہ اعتراض ہوا کہ اگر ہم انہیں امیر المؤمنین ہی مانتے تو پھر ان سے جنگ کیوں کرتے؟ حضرت علی کے بعض حامیوں کو اس پر اصرار تھا، آپ نے فرمایا یہ تو سنت نبوی ہے، حدیبیہ کے معاہدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ پر مشرکین کو اس قسم کا اعتراض ہوا تھا، تو آپ نے خود اپنے دست مبارک سے اسے مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھ دیا، اس لیے امیر المؤمنین کو کاٹ کر علی بن ابی طالب لکھا جائے۔ چنانچہ امیر المؤمنین کا لفظ کاٹ دیا اور ایک طویل عہد نامہ مرتب ہوا جس کا خلاصہ وہ یہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حمایت نے ابو موسیٰ اشعری کو اور معاویہ اور ان کی جماعت عمرو بن العاص کو حکم یعنی ثالث مقرر کیا۔ یہ دونوں کسی فریق کی روح رعایت کی بغیر امت کی خیرخواہی کا لحاظ رکھتے ہوئے کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلہ کر دے، وہ فریقین کے لیے واجب التسلیم ہوگا، اور جو فریق اس کی ماننے سے انکار کرے گا حکم اور عام مسلمان اس کے خلاف دوسری فریق کو مدد دیں گے، لیکن اگر یہ فیصلہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہو یا کسی فریق کی جنبہ داری پائی جائے تو اس کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ اس وقت ہر فریق خود اپنا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہوگا۔ فیصلہ کے اعلان تک جنگ بالکل ملتوی رہے گی اور کامل امن و امان رکھا جائے گا۔ اگر فیصلہ کے اعلان سے قبل دونوں امیروں اور حکموں میں سے کوئی امیر یا حکم مر جائے تو ان کی جماعت کو اس کی جگہ دوسرے امیر اور حکم کے انتخاب کا حق حاصل ہوگا۔ ہلو جی، اچھا میں سمجھا کوئی بول رہا ہے۔ اچھا، اس عہد نامہ پر فریقین کے تمام لوگوں کی دستخط ہو گئی اور عراق کی سرحد پر دومت الجندل کا مقام فیصلہ کے اعلان کے لیے مقرر ہوا۔ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ صفین کا جو معاملہ تھا اس کا جو فیصلہ ہوا دومت الجندل ایک مقام عراق کے اندر وہاں پر ہوا تھا۔ تکمیل کے بعد معاہدہ کا مضمون دونوں فریقوں کے فوج میں مشتہر کر دیا گیا۔ اسے سن کر حضرت علی کی فوج کا ایک حصہ خلاف ہو گیا جس نے بعد میں خارجی فرقہ کی شکل اختیار کر لی۔ اس کی حالت آئندہ آئیں گے۔ اب یاد ہے نا جو خوارج ہم کہتے ہیں، یہ وہ تھا، ٹھیک ہے۔